خانہ کعبہ جو کہ آج بھی کروڑوں مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان یہاں آتے ہیں اور زیارت کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو خانہ کعبہ ہر مسلمان کی روح ہے، اس میں ہر مسلمان کی روح بستی ہے۔ تو پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا سب سے جو اہم مقام ہے وہ خانہ کعبہ کو سمجھا جاتا ہے۔ میں آپ کو آج خانہ کعبہ سے متعلق چند راز بتاؤں گا جو کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ تو آخر میں آپ کو خانہ کعبہ کا سب سے زیادہ اہم راز بتاؤں گا، تو میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے۔ تو کیا آپ کو پتا ہے کہ خانہ کعبہ ایک شکل کا نہیں تھا ہمیشہ سے ہی؟ تو خانہ کعبہ بار بار تعمیر ہوتا رہا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے پیچھے بہت ساری وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس پہ وقتاً بوقتاً حملہ ہوتا رہا جس سے خانہ کعبہ ٹوٹ جایا کرتا تھا۔ تو سب سے پہلے جو ہے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا گیا ابرہہ کی جانب سے عام الفیل کے سال میں۔ ابرہہ کی طرف سے خانہ کعبہ پر حملہ کیا گیا جس سے خانہ کعبہ ٹوٹ گیا تھا، ڈیمیج ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد قریش نے فیصلہ کیا کہ اب ہم خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کریں گے، اور جب ہم تعمیر کریں گے تو وہ حلال کی کمائی سے ہوگا، کوئی بھی اس میں حرام کی کمائی شامل نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی جوئے کی، نہ ہی کسی اور حرام کام سے کمائی ہوئی جو ہوگی کمائی اس سے نہیں بنایا جائے گا، بلکہ حلال کی کمائی سے بنایا جائے گا۔ تو تب عربوں نے کوشش شروع کر دی کہ اب ہم پیسہ جمع کرتے ہیں اور خانہ کعبہ بناتے ہیں۔ مکہ تھا بہت ہی زیادہ اہم اور تجارتی شہر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مکہ کے لوگ جو ہیں خانہ کعبہ کا جو پہلا سائز تھا اس کے مطابق پیسے جمع کرنے میں وہ ناکام رہے کہ وہ اتنا ہی خانہ کعبہ بنا سکیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے کچا خانہ کعبہ بنایا، مٹی کا کچا خانہ کعبہ بنایا، اور وہی جو خانہ کعبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بعد میں وہی رہا۔ تو اس کے علاوہ کچھ موسمی اثرات بھی تھے جن کی وجہ سے خانہ کعبہ ڈیمیج ہو جاتا تھا یا ٹوٹ جایا کرتا تھا۔ تو بعض اوقات سیلاب آ جاتے تھے، تو خانہ کعبہ میں سیلاب آتے تھے تو خانہ کعبہ کچا تھا تو خانہ کعبہ ٹوٹ جاتا تھا۔ تو اس کے بعد بھی خانہ کعبہ کو جو ہے بنایا جاتا رہا۔ تو خانہ کعبہ مختلف شکل کا تھا۔ تو خانہ کعبہ کے جو رنگ ہیں وہ بھی مختلف قسم کے تھے۔ پہلے جو تھا خانہ کعبہ کچی اینٹوں سے بنا ہوا ہوتا تھا، اور اس کے اوپر مختلف قسم کے کپڑے لگے ہوتے تھے، مختلف رنگ کے کپڑے جن میں ہرا، لال، سفید اور کالا یہ کپڑے شامل ہوا کرتے۔ خانہ کعبہ جو ہے وہ سکوئر یعنی کہ مکعب شکل کا نہیں بلکہ مستطیل شکل کا ہے۔ نے ابھی تک نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا کہ حجر اسود کی تنصیب کا جو ہے معاملہ شروع ہو گیا۔ تو اس پر قریش کے جو سردار تھے آپس میں لڑنے لگ گئے۔ ایک سردار کہتا تھا کہ حجر اسود کو میں لگاؤں گا، دوسرا کہتا تھا میں لگاؤں گا، تیسرا کہتا تھا میں لگاؤں گا، اور چوتھا کہتا تھا اس طرح کہ میں لگاؤں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بہت ہی زیادہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حجر اسود کو ایک کپڑے میں ڈالا، اور چاروں جو سردار تھے انہیں کہا کہ اب چاروں طرف سے تم اس کپڑے کو پکڑ لو، اور اس طرح جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تنصیب کر دی، جا کے ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دیا۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حجر اسود جو ہے اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ حجر اسود کو عمایار کی فوج نے حجر اسود پر منجنیق سے پتھر برسائے جس کی وجہ سے حجر اسود ٹوٹ گیا۔ وہ مکہ پہ قابض تھے، جو کچھ لوگوں کے مطابق حجر اسود جو ہے بحرین کے ایک گروپ ککماٹین کے ہاتھوں ٹوٹا تھا۔ اس کی اور بھی ہسٹری ہے کہ اسے ککماٹین کے جو لوگ تھے وہ اٹھا کے لے گئے اور اپنے پاس رکھا، اور اس کے عوض انہوں نے کہا کہ تو ککماٹین کے جو لوگ تھے انہوں نے حجر اسود کو اٹھایا اور جا کے بغداد میں لے گئے، اور وہاں جا کے اپنے پاس رکھ لیا، اور مسلمانوں سے اس کے عوض پیسے مانگے۔ انہوں نے اس کے بعد پیسے لے کے پتھر واپس کر دیا، لیکن جب انہوں نے وہ پتھر واپس کیا حجر اسود تو وہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں تھا بلکہ ٹکڑوں کی شکل میں تھا۔ تو اب مسلمانوں نے سوچا کہ اب اسے کس طرح ہم لگائیں، تو اس کے بعد اسے ایک چاندی کے سانچے میں رکھا گیا ان ٹکڑوں کو، اور جا کے پھر لگا دیا گیا۔ تو کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ پتھر پورا نہیں ہے، کچھ ٹکڑے ابھی بھی اس کے غائب ہیں۔ خانہ کعبہ کی چابیاں۔ تو خانہ کعبہ کی چابیاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی شیبہ کے طلحہ بن عثمان کو دی تھی، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ یہ چابیاں ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہیں گی، الغرض یہ کہ بعض اوقات کوئی تمہیں مار کے یا اس طرح سے زبردستی تم سے چابیاں نہ لے لے، تب تک یہ چابیاں تمہارے پاس ہی رہیں گی۔ خانہ کعبہ کی تعداد۔ تو خانہ کعبہ کی جو تعداد ہے وہ دو ہے، ایک تو ہے خانہ کعبہ جو زمین پر ہے، اور ساتھ ہی ایک خانہ کعبہ اس کے اوپر آسمان پر بھی ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بیت الرضوان ہے، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو
حضرت جبرائیل نے یہ بتایا کہ یہ خانہ کعبہ کی طرح ہے، یہ خانہ کعبہ ہی ہے جو کہ آسمان کے اوپر ہے، اور یہاں روزانہ 70,000 کے قریب فرشتے آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور وہ دوبارہ نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جو ہے فرشتے بدلتے رہیں گے، یہاں آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ پہلے یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر ہر کوئی جا سکتا تھا، ہفتے میں 2 بار جو ہے خانہ کعبہ کھلتا تھا اور اس کے اندر ہر کوئی جا سکتا تھا، لیکن بعد میں جب حجاج کی تعداد بڑھنے لگی تو سعودی حکومت نے اسے بند کر دیا، اور اب کچھ اہم شخصیات ہی، کچھ مہمان ہی جو ہوتے ہیں جو حکومتی سطح پہ آتے ہیں، کچھ لوگ وہی اندر جا سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ، خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ جو ہے وہ سبز اور سفید رنگ کے سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر ہی جس نے خانہ کعبہ کو بنوایا تھا اس کے نام کی تختی بھی لگی ہوئی ہے۔ اس سے قبل خانہ کعبہ جو ہے اس کی نکاسی آب کا کوئی نظام نہیں تھا، جب بارش ہوا کرتی تھی تو یہ وادی نما جو ہے علاقہ یہ بھر جاتا تھا، خانہ کعبہ کے ارد گرد سارا پانی ہی پانی ہوتا تھا۔ تو اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ جب پانی ہی ہوتا ہوگا کیا حج رک جاتا تھا، کیا طواف رک جاتا تھا؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ جو حجاج تھے، جو حاجی تھے، اس کے ارد گرد تیراکی کیا کرتے تھے، تیر کے اپنا جو ہے حج مکمل کیا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر، تو خانہ کعبہ کی تعمیر کا جو ارادہ تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا، لیکن اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ تو اس کے بعد جو ہے حضرت علی اور حسن و حسین کی خلافت کے بعد جو حکمران تھے مکہ کے، عبداللہ بن زبیر، انہوں نے ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ کو میں تعمیر کرواؤں، لیکن وہ بھی تعمیر نہ کروا سکے اور ان کی بھی وفات ہو گئی۔ تو اس کے بعد آئی خانہ کعبہ پہ حکومت بنو امیہ کی۔ تو بنو امیہ کا ایک جو گورنر تھا حجاج ابن یوسف، اس نے بھی خانہ کعبہ پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ ٹوٹ گیا، بعد میں اسے دوبارہ تعمیر کروایا گیا۔ تو ناظرین، آج کے دور میں جو خانہ کعبہ ہے وہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہے، وہ ہر قسم کے موسمی اثرات کو برداشت کر سکتا ہے، یہاں تک کہ زلزلہ، طوفان، آندیاں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور اس کی جو صورت ہے وہ بھی پہلے سے کافی زیادہ مختلف ہے۔ پہلے کئی قسم کی خانہ کعبہ کی صورت رہ گئی ہے، کئی قسم کی شکل رہ گئی ہے، تو اب جو خانہ کعبہ کی شکل ہے وہ کالے رنگ کی ہے۔ تو کالے رنگ کی اس وجہ سے کہ بنو عباس کا ایک جو حکمران تھا اس کے گھر کا رنگ کالا تھا، تو اس کے بعد اس نے خانہ کعبہ کا بھی رنگ کالا کروا دیا، اور اس کے اوپر ایک غلاف ہوتا ہے اور اس کے اوپر سونے سے بہت ہی زیادہ، سونے کی تاروں سے اسے غلاف کو بہت ہی زیادہ سجایا گیا، اور اس پر مختلف قسم کی آیات لکھی گئی ہیں۔ تو یہ تھی آج کی طرف سے میری ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔